وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے, فالتو, نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, غیر موقدہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فالتو کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے. یہ گستاخ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو اس ایک کلپ میں, یعنی 1 منٹ کے کلپ میں 8 مرتبہ فالتو کہہ رہا ہے. الامان والافی, اتنا بڑا گستاخ ہے. دوستو سمجھیں آپ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو کہہ رہا ہے کہ فالتو نماز جو آپ علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. 1 منٹ میں یہ 8 مرتبہ فالتو کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور 8 جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. یہ جھوٹا بھی ہے اور گستاخ بھی ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کے 165 جھوٹ پکڑے ہیں. 165 علی نواز آن لائن چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ میں ہم نے اس کے 165 جھوٹ ہم نے وہاں رکھے ہیں. اب یہ 1 منٹ میں 8 جھوٹ بول رہا ہے. وہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہوگا. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان. اب آپ دیکھیں کہ 1 منٹ کے کلپ میں کتنے نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے اور کتنے جھوٹ بول رہا ہے. تو نمازیں ہیں 5, رکھتے ہیں ٹوٹل 17, پانچوں کی ملا کے. فجر 2, ظہر 4, عصر 4, 3 مغرب, 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن. اور حیران کن بات, عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں, فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے, فالتو, نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, غیر موقدہ ہے فالتو. اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا. جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا, عربی والا نفلی نماز تھی. اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کر دی. اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. اس نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ نفل انفال کی جمع ہے, حالانکہ نفل نوافل کی جمع ہے. نفلن یہ انفال کی جمع ہے اور نفلن یہ نوافل کی جمع ہے. اس نے آگے خود کہا کہ وہ نوافل, تو اگر نفل انفال کی جمع ہے تو نوافل کیوں کہا؟ یہ جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ اس نے یہ کہا کہ سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یعنی اہل سنت کہتے ہیں کہ سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جھوٹ بولا. کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ سنت اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کے فرائض نہیں ہوں گے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تیسرا جھوٹ اس نے یہ کہا ہے کہ سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. ترمذی شریف میں حدیث ہے 414. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 12 سنتیں جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر محل بنائے گا. اور ابن ماجہ میں حدیث 1140, اس میں بھی سنت کا لفظ ہے. یہ اس کا تیسرا جھوٹ. چوتھا جھوٹ اس نے یہ کہا کہ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں, فرض اور نفل. یہ بھی جھوٹ ہے. حدیث میں سنت کا لفظ ہے 414 ترمذی میں. حدیث میں تطوع کا لفظ ہے بخاری میں 1094 میں. اور حدیث میں وطر کا لفظ ہے ترمذی میں 452 نمبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, وہ وطر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھا ہے, وطر. یہ تیسری نماز آ گئی. سنت بھی آ گئی, وطر بھی آ گیا, تطوع بھی آ گیا. تو اس نے کہا صرف فرض اور نفل. یہ اس کا جھوٹ تھا. پانچواں جھوٹ کہ تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ اہل سنت کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اہل سنت علماء یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا. بھئی آپ تو علمی کتاب ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں. کسی کتاب میں دکھا دیں, کسی مفتی کا فتویٰ دکھا دیں, اور کہتا ہے کہ جناب اس پر انہوں نے یہ بات کر دی. کس نے بات کر دی؟ اس کی ویڈیو دکھائیں, کسی مفتی کی ویڈیو دکھائیں, کسی عالم کی ویڈیو دکھائیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا, دکھا دیں. بس ایسے ہی جھوٹ بولی جا رہا ہے. اور 8واں جھوٹ سے نے یہ بولا کہ صرف 5 نمازیں, یہ جناب 5 نمازیں اور یہ 17 رکعتیں ہیں بس, اس کے علاوہ فالتو ہیں ساری چیزیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم ہے 1764, اوترو قبل ان تصبحوا, فجر سے پہلے وطر پڑھا کرو. یہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے. اور مستدرک للحاکم حدیث 1419, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحق الوطر حق, وطر حق ہے یعنی واجب ہے وطر.
اور جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ علیہ السلام 3 مرتبہ اس ارشاد فرمایا۔ اور ترمذی شریف میں کیا ہے 452 نمبر روایت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ وطر ہے۔ اور یہ وطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ 8 جھوٹ اس نے 1 منٹ میں بولے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیلی اس 1 منٹ کی بات پر۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، 1 منٹ میں کتنی گستاخیاں کر جاتا ہے، کتنے جھوٹ بول لیتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا جی نمازیں ہیں 5، رکعتیں ہیں ٹوٹل 17، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی جتنے نمازیں ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ نفل ہیں، اور آگے کا نفل کا معنی فالتو ہے۔ پہلے تو یہ آپ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں میں سنتیں بھی پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کو واجب قرار دیا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مسلم میں حدیث پڑھ کے دکھائی۔ مسلم سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اوتروا قبل ان تصبحوا، وطر پڑھا کرو صبح سے پہلے پہلے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ امر ہے۔ تو امر کیا ہے؟ وجوب کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واجب کر دیا۔ مستدرک میں مزید حدیث ہے کہ 1419 کے الوتر حق یعنی واجب، وطر واجب ہے، جو وطر نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جناب 17 رکعتیں نہیں ہیں، 3 رکعتیں اور بھی ہیں جو واجب ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا جی نفل جو ہے نا، حیران کن بات ہے کہ نفل فالتو کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی بھی عربی ڈکشنری کو آپ اٹھا لیں، المنجد کو اٹھا لیں، آپ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نفل کا معنی فالتو ہے۔ اور نفل یعنی انفال اس کی جمع ہے، مال غنیمت، کیا مال غنیمت فالتو ہوتا ہے؟ اور نفل نوافل اس کی جمع ہے، یعنی کہ وہ فرائض کے بعد جو آپ مزید زیادہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ 414 جو ہے وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور آگے اس نے کہا کہ جس کا نام ہی فالتو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے جس کا نام ہی فالتو ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ہمیشہ، بخاری میں دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ فالتو نماز ہے اس کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کا نام ہی فالتو ہے اس کو یہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کس نے کہا یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سنتیں کہتے ہیں، اب اپنے آپ کو خود جھوٹا کر دیا، کہتے سنت ہے کہ سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں۔ 414 نمبر ترمذی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں وطر کا بھی ذکر ہے، سنت کا بھی ذکر ہے، 414 جو ہے وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور اس کے علاوہ تطوع کا بھی ذکر ہے۔ آگے کہتا ہے کہ یہ جو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، یہ فقہا کی ٹرم ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس پر میری لعنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے کہ جو میری سنت کا تارک ہے، جو میری سنت کو ادا نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح میں حدیث 109۔ تو اب علماء اور محدثین فرماتے، فقہا فرماتے ہیں کیا ہر سنت کو چھوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، یا وہ سنت جو آپ علیہ السلام ہمیشہ کرتے تھے؟ اب یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو ہے وہ تقسیم کی ہے، جس طرح محدثین حدیث کی تقسیم کرتے ہیں، تو علماء اور فقہا نے تقسیم کی ہے کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے ان کو جان بوجھ کے کنٹینیو چھوڑ دینا وہ لعنت کا مستحق ہے۔ تو مرزا جیلمی لعنت کا مستحق ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نفل پڑھو گے نا جناب، یہ تو فالتو ہیں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اتنی گستاخی کر رہا ہے کہ وہ نوافل جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شوق سے کیا کرتے، فالتو کام کیا کرتے تھے، یعنی وہ فالتو جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض، یہ وہ فالتو جو حضور نے کبھی کیے کبھی نہیں کیے، اتنی مرتبہ اس نے فالتو کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جھوٹے پر لعنت ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو اس نے فالتو کا 8 مرتبہ فالتو کہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جھوٹ بولا ہے کہ جناب علی تراویح کہتے تراویح کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی سب جھوٹ ہے، کسی عالم نے بھی نہیں کہا۔ اور جناب فالتو کون سا؟ پنجابی والا نہیں بلکہ عربی والا فالتو، عربی میں فالتو کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ 8 جھوٹ 1 منٹ میں، اور 8 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو اس نے کیا کہا ہے؟ فالتو کہا ہے۔ اب یہ کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جناب دیکھیں
بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ علیہ السلام فرمایا 5 نمازیں ہیں اسلام میں. تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی؟ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، اس کے علاوہ نفل ہیں. پھر اس نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا فرض. پھر اس نے روزوں کے بارے میں بتایا، آپ علیہ السلام فرمایا ایک مہینے کے روزے ہیں. وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اسی بات پر قائم رہا تو اس نے کامیابی پا لی. اس حدیث کو لے کے کہتا جناب بس فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ جناب وہ فالتو ہیں. حالانکہ اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو فرمان ہے، ایک فرمان دوسرے فرمان کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے 1891، اس میں کیا ہے؟ جب وہ جانے لگا وہ کہنے لگا کہ نہ میں فرائض میں کمی کروں گا اور نہ میں اس میں اضافہ کروں گا. فرائض کی بات ہو رہی ہے. مما فرض اللہ علیہ شیئن، جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا اس میں سے میں کمی بھی نہیں کروں گا اور نہ اضافہ کروں گا. 5 نمازیں فرض ہے تو 5 ہی پڑھوں گا، 6ٹھا فرض کوئی نہیں کروں گا. میں 1 مہینہ روزہ ہے تو 1 مہینے رکھوں گا، 2 مہینے روزے اپنے لیے فرض نہیں کروں گا. یہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کر رہی ہے. اس کے علاوہ دیگر حدیثیں بھی ہیں. بخاری میں حدیث ہے 6956. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو یہ باتیں بتائی تو وہ کہنے لگا کہ نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی فرائض میں نہ کمی کروں گا اور نہ فرائض میں اضافہ کروں گا. تب آپ علیہ السلام فرمایا افلا، یہ فلاح یافتہ ہو گیا، ان صدق، اگر اس نے یہ سچ کہا ہے. داخل جنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ان صدقہ، اگر وہ سچ کہا یعنی وہ اسی پر عمل کرتا رہا. تو یہ تو ہو رہی ہے فرائض کی بات. نوافل کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی جو ہے وہ فضائل بیان فرما رہے ہیں. وطر کو آپ علیہ السلام واجب کر رہے ہیں، تو اس کو فالتو کہنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو کہ وہ آپ علیہ السلام فالتو کام جو شوق سے کیا کرتے تھے، تراویح بھی فالتو ہو گئی. آپ علیہ السلام کے کام بھی، پھر امامہ بھی فالتو کہہ دینا آپ، کیونکہ فرض واجب تو ہے نہیں. داڑھی بھی کل فالتو کہہ دیں، یہ آپ امید رکھیں کہ کل یہ گستاخیاں بھی کرے گا. امامے کو بھی فالتو کہہ دے گا، داڑھی کو بھی فالتو کہہ دے گا. ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو یہ فالتو کہہ دے گا. اتنا بڑا گستاخ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے حکم کی مخالفت نہ کرو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حکم دے اس کی مخالفت نہیں کرنی. سورہ نور آیت نمبر 63. اور مسلم میں کیا حدیث ہے؟ فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو. اس کو آپ علیہ السلام نے واجب قرار دیا، حکم دیا ہے. یہ کہتے صرف 17 رکعتیں، باقی تو نمازیں کوئی نہیں، باقی فالتو ہیں. جو آپ علیہ السلام کا حکم بھی نعوذ باللہ فالتو ہو گیا.